اگر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر! عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمے آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے۔ دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا۔ عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا۔ اللہ اکبر! جیسے سینے میں تیر آیا عباس زمین پر آئے، آواز لگائی، آقا حسین، آقا حسین، اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو۔ اللہ اکبر! جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک سے گرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ کے بل گروں، کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرا سینہ محفوظ رہے، میری پیٹھ محفوظ رہے، میرا سر محفوظ رہے۔ اور بائک سے گرنے والا جب ہاتھ کے بل گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عباس، تم تو ہاتھ کے بل کیسے گر سکتے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ہی کاٹ لیے گئے تھے۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے گویا کہ فاطمۃ الزہرا کی چیخ نکل گئی ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہوں گے، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ جیسے ہی عباس کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس کیسے ہو میرے بھائی؟ میری تمنا یہ تھی کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے بھائی کہتا۔ کہا نہیں مولا، تو میرا آقا ہے، نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے، میرا آقا ہے۔ نہیں، اور عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے، عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے۔ حضرت مولا حسین نے کہا بھائی عباس تم مسکراتے ہو؟ کہا حسین میرے آقا، میری آنکھوں کے سامنے امی فاطمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، علی کا چہرہ نظر آتا ہے، نانا مجھے حوض کوثر پہ دکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے۔ نانا کہتے عباس دیر نہ کر، جلدی آ، اس لیے مسکرا رہا ہوں، گود حسین کی ہے، بلانا نانا کا ہے۔ مولا حسین نے عباس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو، نانا کو جا کر کے میرا حال سنانا اور کہنا نانا جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا وہ حسین جان تو دے رہا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے، جان تو دے رہا ہے لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر رہا ہے۔ ابھی یہ بات دونوں بھائیوں کے بیچ ہو رہی تھی کہ عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ مولا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کا لاشا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی،
ہائے میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اب مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، اب مجھے حوصلہ کون دے گا، میرے آگے کھڑے ہو کر کے تیروں کا مینا کون روکے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین کٹے ہوئے بازو والے عباس کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئی، خیمے میں قیامت برپا ہو گئی۔ سکینہ معصوم بچی کہتی ہے چچا آ گئے، لیکن عباس کوئی جواب نہیں دیتا۔ عباس کا گریبان پکڑ کر سکینہ ہلاتی ہے، چچا سکینہ سے کچھ بات تو کریں، آپ نے جاتے تو کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، لے آئے پانی؟ مولا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کیا کرتے، تیرا چچا عباس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اب وہ تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا۔ تو سکینہ نے معصومیت سے کہا ابا بابا کیا میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا جو مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بیٹی وہ ناراض نہیں ہوا ہے تجھ سے، بلکہ تیری خاطر اس نے اپنی جان کا سودا کیا ہے۔ ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی، گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے، نہیں بابا جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے علی اکبر، تم جاؤ گے؟ ہاں بابا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے، بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا، میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی، میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، مجھے نامراد نہیں کیا۔ بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں۔ ہم شبیہ رسول کو دیکھا، بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی کبھی تیرے بابا تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے، اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ بیٹا تو تصویر رسول ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو آقا کی تصویر ہے، بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا۔ علی اکبر اڑ گئے، نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے، ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا۔ بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین تیرے صبر کو سلام، 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے، مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں، کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو، اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال جوان بیٹے کو
گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، بیٹا جا علی کے خاندان کی ریت نبھا۔ علی اکبر جیسے 2 قدم گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، حسین کہتے بیٹا ذرا پلٹنا، بیٹے ذرا پلٹنا، تجھے دیکھ کر کے نبی کی صورت دیکھ لوں، نبی کی حسن کی یادیں تازہ کر لوں۔ علی اکبر جسے دولہا بننا تھا آج وہ شہادت کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے۔ اے قوم مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین تمہیں ذہن دے رہے ہیں کہ دین کتنا قیمتی ہے، دین کی اہمیت کتنی ہے۔ دیندار بنو خدا را، دین کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالو، دین کو سینے سے لگاؤ، رسمی مسلمان نہ بنو، یزید کی طرح کلمہ پڑھنے والے نہ بنو، حسین کی طرح کلمہ پڑھنے والے بنو۔ دین کے لیے جو قربان کرنا پڑے کر دو، گھر لٹانا پڑے لٹا دو، مال لٹانا پڑے لٹا دو، آبرو لٹانی پڑے لٹا دو، لیکن اللہ کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پانی پینے میں بھی شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کیوں دیکھتے ہو، شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کیا کہیں گے یہ دیکھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھا کرو۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر میرے بیٹے ذرا پلٹنا، تو علی اکبر پلٹتے ہیں۔ حسین اپنے امامے کے شملے سے کبھی کبھی اپنی آستین سے آنسو خشک کرتے ہیں، لیکن روتے بھی ہیں تو چپ کے روتے ہیں، اس لیے کہ سب کو چپ کرانے والا اگر بیویوں کے سامنے روئے گا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا، سب کو تسلی دینے والا روئے گا تو پھر تسلی کون دے گا۔ حسین چپ کے روتے ہیں، کبھی آنسو داڑھی کے اندر جاتے ہیں، کبھی آستین میں خشک ہوتے ہیں۔ عجیب امتحان ہے اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین کے لیے عجیب امتحان ہے۔ مولا علی اکبر میدان کربلا میں آئے، کربلا کا نقشہ بدل گیا، یوں لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ علی اکبر کے حسن سے چمک اٹھا ہو، علی اکبر کے حسن نے کربلا کی دھرتی پر 4 چاند لگا دیے ہو، جہاں وحشت ٹپک رہی تھی، جہاں دہشت ٹپک رہی تھی، وہاں پر اللہ اکبر، علی اکبر کے نور نے ایک عجیب سا منور سما کر دیا۔ یزیدیوں نے تلواریں زمین پہ رکھی، نیزے زمین پہ رکھ دیے اور کہا شمر حد ہو گئی ہے، ارے ہم تو لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں، حسین سے کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے نبی سے بھی جنگ کریں گے۔ شمر بدبخت نے کہا تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے، یہ علی اکبر ہے، حسین ابن علی ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو۔ اور اس کے بعد جب سامنے جا کر مولا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ اور آپ نے جو ہے وہ 2 مصرے پڑھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ جب آپ نے مقابل طلب کیا کسی میں ہمت نہ تھی، ان نامراد نامردوں میں طاقت نہ تھی کہ اس شہزادے رسول کا مقابلہ کرتا، لیکن آپ خود ہی گھس پڑے اور آپ نے میمنہ اور میسرہ پر اس طریقے سے حملے کیے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ اور اس کے بعد جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو پھر ایک مرتبہ بابا کا جملہ یاد آیا، علی اکبر ذرا پلٹنا علی اکبر۔ یہ یاد آیا تو سوچا کہ چلو ایک بار پھر بابا سے ملتے ہیں۔ واپس لوٹے، حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، بیٹے کو پلٹتا دیکھا، عجیب سی خوشی بھی ہوئی، آئے کیا بات ہے بیٹا؟ بابا بہت پیاس لگی، چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی 4 قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے۔ وہاں 3 دن سے پانی نہیں ہے، سور پانی میں لوٹ رہے ہیں، گدھے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، آل نبی کو اجازت نہیں، ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں۔ کیسی نیرنگی یہ زمانہ ہے، کیسے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں۔ 2 روایتیں ملتی ہے، مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے،
اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے، میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے۔ علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی، 3 دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی، جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی، علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے، لیکن باپ کی زبان چوسی اور اس کے بعد پھر کہا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا۔ مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ، جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو۔ مولا علی اکبر پلٹے، بیویاں حیرت و یاس کا، حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی، کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی۔ علی اکبر پلٹے ہیں، دشمن منظم ہو چکا تھا، کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے، سر پھٹ گیا۔ ایک پلید نے، ولد الشیطان نے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی۔ جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہا گئی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد لالا رخوں نے اپنی پنکھڑیاں بکھیر دی ہے، گلاب کی پنکھڑیاں بکھر گئی ہے، ایسا لگتا تھا۔ مولا حسین نے اپنے بیٹے کو اس گود میں سر رکھا اور اس کے بعد گرد و غبار صاف کیا۔ بیٹے کیسے ہو؟ کہتے بابا بڑی تکلیف ہے، آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا، یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا آپ اس کو نکال دیں، اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں۔ حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے بیٹے کے سینے سے کھینچا، نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے۔ جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر، حسین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا۔ بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانو سے کہا حسین، شہربانو دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمہ آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے،
बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है। अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं। खेमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खेमे में, बस एक नन्हा सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर। कल तक के जिसका खेमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खेमे की निज़ीनत बने हुए थे, आज वो खेमे खाली हो गए। उन खेमों में कुछ नहीं रहा। या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश की। बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा। अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे। मौला हुसैन ने कहा नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा। बेटा तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना। नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है। बेटा तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा? इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, देखे मैं लड़ सकता हूं। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहती हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्हा सा मासूम बच्चा, इसकी मां के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिलाकर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है? बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं। मौला हुसैन ने कहा नहीं, मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली। अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई, जाओ ना एक मर्तबा, मां की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है। असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा? लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैबदा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं। एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से
کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یزیدیوں نے آتے دیکھا، باتیں کرنے لگے، شاید حسین بیعت کی نیت سے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک بچے کٹے، بھائی کٹے، آوان و انصار کٹے، اب اپنی جان پہ بنائی تو شاید حسین نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، اسی لیے تو بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے مولا حسین ان کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچنا تھا، انہوں نے کہا حسین اگر پہلے بیعت کر لیتے تو یہ حال تو نہ ہوتا، یہ انجام تو نہ ہوتا۔ مولا حسین نے کہا بیعت کے لیے نہیں آیا ہے حسین، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ گویا کہ ید اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ مولا حسین نے کہا آنا اس لیے ہے کہ میری بہن نے مجھے مجبور کیا، ماں کے واسطے دیے، اس لیے میں آیا ہوں۔ او یزیدیوں، اگر بگاڑا ہے تو تمہارا میں نے بگاڑا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، میں نے تمہاری ہاں میں نہ کی ہے، میں نے تمہارے خلاف احتجاج کیا ہے، میں نے تمہاری بدبختیوں پر سراپا احتجاج بلند کیا ہے، لیکن میرے اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے؟ خدارا اسے کچھ پانی پلا دو، کچھ قطرے اسے پانی کے دے دو۔ اگر تم نے پانی پلا دیا تو پانی پلانے والوں میں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہائے ہائے، وارے اصغر تیری کرامات آج بھی دنیا دیکھ لے۔ ارے دیکھو آنکھوں سے دکھا رہا ہے اصغر، نام اصغر جب پانی برس سکتا ہے تو ذات اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کسی نے کہا کہ اگر اصغر زمین پہ ایڑی رگڑتے تو پورا کربلا پانی سے موجیں مارنے لگتا، کربلا میں پانی ٹھاٹے مارتا وہ سمندر کی شکل میں نظر آتا، لیکن وہاں تو پانی پینے نہیں گیا تھا اصغر، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینے گیا۔ زندگی بھر تک یاد رکھنا اس محفل کو، اور یہ قبولیت کی محفل ہے، یہ قبولیت کی محفل ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو تو بتا دینا 1400 ہجری کی عاشورہ کی شام قریبہ کا فقیر قادری کا وہ پروگرام تیری بارگاہ میں اصغر کی شہادت کے طور پر لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اصغر معصوم کا نام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات کا پروانہ عطا کر۔ ہاں مولا علی اصغر کو دیکھو، یہ بچہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو، چند قطرے، میں بدلہ دوں گا تمہیں، قیامت میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو پانی دیں گے؟ اور ایک پلید خبیث نے تو یہاں تک کہ کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائے؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی، کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کم پر رکھا۔ کون سا تیر؟ عرب نے کا ایک قانون تھا، کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پہ چلائے جاتے تھے، لیکن جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی جو موٹی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ ابن کاہل نے مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا، حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی حلق اصغر پہ تیر چلا، اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر
میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے دیکھا، بچے پہ نظر کی، وہ معصوم پسلیوں والا بچہ، وہ 6 مہینے کا کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھرجھری لیتے دیکھا، حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی، اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیر آپ نے کھینچا، ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ خون آ گیا، داڑھی پر پڑا، چہرے پہ پڑا، آپ نے اسے چہرے پہ ملا، اور جو خون بچا اسے زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے۔ آواز آئی، حسین زمین پہ نہ پھینک، قیامت تک کے دانہ نہیں اگے گا۔ پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے، آسمان کی طرف، کہا حسین قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا۔ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اللہ، قیامت کے دن حسین جب اصغر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا۔ اور جب ننھا سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اللہ 19 سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے، 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے، مولا یہ چھوٹی سی 6 مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرما لے۔ خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی، کیسی تسلیاں دی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھیں قیامت کے دن، کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ بدر والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، احد والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، خندق والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا۔ جو کوئی نابالغ ہوتا اللہ کے رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے، لیکن یہاں تو 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا میں لا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ جبریل کی چیخیں نکل گئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، ننھا سا معصوم بچہ۔ بلکہ اے جناب ابراہیم، تم پر درود و سلام ہو، ذرا آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں، روح ابراہیم بھی کربلا میں حیرت سے حسین کا منہ تک رہی ہوگی کہ حسین ہم نے تو صرف چھری رکھی تھی، بیٹے کی گردن پر اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ بیٹے کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے، بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے، لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بتوجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف، بیویاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا، بچہ روتا نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی مولا حسین قریب آئے، زینب و شہربانو کہتے حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی، کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا۔ مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے، علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے۔ یہ مجبوری ہے، ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں۔ مجھ میں طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں۔ ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا، اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے۔ دل کے کانوں سے سنو، دل میں مرادیں لے لو، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے، ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے۔ مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی۔ ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے، بیویاں لاشے اصغر اٹھا کر سینے سے لگا،
زینب کی چادر زمین پہ گر گئی، شہر بانو پھر بے ہوش ہو گئی۔ مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا، پیچھے سے ٹاپوں کی آواز، دشمن تو ادھر ہے۔ جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی۔ دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے، گھوڑا پسینے پسینے ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا، تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ کر۔ مولا حسین کو اس نے سلام کیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں، کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا، اس سال میں حج کو گیا تھا۔ حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی، 9-10 سال کی، ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی، 8 سال سے 10 سال کے درمیان، وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی، نانا میرا بابا گیا، 6 مہینے ہو گئے نانا، اس کا کوئی خط نہ آیا، نانا میرا بھائی بھی گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، میری امی بھی گئی، میری پھوپھی بھی گئی، نانا میرا پورا خاندان گیا، کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا، کوئی خبر نہیں آتی۔ مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے، لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے، کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا۔ وہ بچی روزانہ قدموں میں بیٹھ کر روتی، اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے، تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو۔ میں گیا، کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے، لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے۔ سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے، لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی، کوئی خط نہیں آتا۔ روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط نہ آئے۔ ہر ایک کا خط آتا ہے، میرا کوئی خط نہیں آتا۔ تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہے نا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے، وہ کوئی اطلاع تو دے۔ ٹھیک ہے، وہ اطلاع نہیں دیتے نا، وہ اتنا گم ہو گئے، اتنا مجھے بھول گئے، شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں، وہ ہمیں بھول گئے۔ ایک کام کرو، وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا، میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں، کوئی ہے کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی، اور تمہارے دادا علی کا میں محب ہوں، اور میں حج کے لیے آیا تھا، میں جانے والا ہوں۔ تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا، میرے بابا کو دے گا نا، تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی، لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ برتن لائی، پرانے برتن تھے، ایک کپڑے کی گٹھری لائی، کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں، دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے میرے بھائی کے لیے، یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پنانا، اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں، یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے، یہ کچھ روپیے ہیں، یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام، لیکن میرے بابا تک پہنچانا اور انہیں سلام کہنا، اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے، سغرا کو تم نے خط نہیں لکھا، مجھے بھول گئے، وعدہ کیا تھا لے آئیں گے، لینے کسی کو نہیں بھیجا، لیکن سغرا کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں، خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اے بی بی
میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی، تو جنگل کے راستے چلو۔ لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ سغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا، اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے، وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں، اشارے ہیں، قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے گھر والے، میرے بھائی بھتیجے، میرے بچے جانتے ہیں، محرم کے ان ایام میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، میری اپنی حالت میں جانتا ہوں۔ میرا دین بڑا محتاط ہے، میرا مسلک بڑا محتاط ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہے وہ کما کہو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر یہ کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے، قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیبیاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں ہاں، لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے
کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا. ہاں تیری بڑی قدر کی جائے گی, تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا. باپ سے بیٹی لپٹتی ہے, بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی. دیکھیں نا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, قاسم گئے واپس نہیں آئے, عسکر گئے معصوم اصغر واپس نہیں آئے, چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. بابا آپ نہ جائیں نا, آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا, بابا آپ نہ جائیں نا. لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے ہیں, زینب کے سپرد, کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے. ہائے ہائے, مولا حسین تیاری کرتے ہیں. زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے. حیدر کرار کی بیٹی میں خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے. فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لیے تیار کر دیا ہے. روایتوں میں آتا ہے, یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے, اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے, کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے, اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے. کنکریاں اٹھاتی ہے, دوپٹے میں رکھتی ہے, اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے. جیسے ہی اس بی بی نے, خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا, اے بی بی کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے, آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے, کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا, مجھے پہچانتی ہے, میں فاطمہ ہوں, بنت رسول ہوں, نبی کی بیٹی ہوں. میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے, کل عاشورہ ہے, میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا. ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں, تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں, یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں, تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے. اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے. جمعہ کا دن ہے, دوپہر ڈھل چکی ہے, پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے. مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں, کپڑے خون سے رنگین ہے, اور اللہ اکبر, اب وہ سالار قافلہ, تاجدار کرب و بلا, نواس رسول, وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے, وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں. اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. زینب کہتی ہے, نہیں حسین ایسے نہیں, میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی, ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی. زینب تیری عظمتوں کو سلام, میری آقا زادی, میری آقا تو سن رہی ہے, تیری روح کو سلام, تیری تربت کو سلام. میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں, زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں, کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں, تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں, میرا کہنا ان کے سامنے ہے, اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں. ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے, ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے. ہاں سال بھر نہیں, زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ اکبر. سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے, کبھی علی بنتی ہے, کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے, کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے. ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے. پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے, علی کے خون کی تاثیر یہی ہے. سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا. حسین, امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی, کہا تھا بیٹی زینب جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی, تو رہے گی ساتھ میں. جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا. نانا کا امامہ دیا مولا حسین نے, اسے سر پہ باندھا, اپنے نانا کا رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا.
اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا. حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے. حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا. ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے. 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا. زینب، میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو. میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے. اللہ اکبر. دونوں بہن بھائی رونے لگے. نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے. مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا. آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے. واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں. زینب کو کہا، زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی. پھر کہتے ہیں، زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ. دامن کی ہوا دی. بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا. میرا جانشین یہ ہے. سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی. پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی. زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا. حسین کہتے ہیں، بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا. نانا، تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا. نانا، لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی. آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا. سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا، نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا. دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. سب رو رہے ہیں. استاذ زمن کہتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو. زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے. جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی. چیخ پڑے یزیدی، حسین آتے ہیں لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں. 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہے. مولا حسین نے کہا، اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ،
اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا، حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے۔ وہ شہزاد رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو، لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا، تمہارا چین چھین لیا جائے گا، تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا۔ او دنیا کے کتوں، تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے، فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے، علی کا چمن ویران کیا ہے، نبی کا چمن ویران کیا ہے۔ شرم تو کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو، اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو۔ مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے۔ مولا حسین پیاس کے باوجود بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور ایسی صفوں کو الٹا کہ انہیں یاد آیا کہ حسین بھی کسی بہادری کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ مولا حسین نے یوں کیا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ بیویاں خیمے کے دروازوں پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، فاطمی لال ان قریب گہن میں آنے والا، فاطمی چاند کو گہن لگنے والا ہے۔ جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرے گئے، اتنے جو ہے وہ نیزے کی انیاں جسم میں ٹوٹی، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ معتبر اور محتاط مورخین نے یہ کہا کہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے گھاؤں کے تھے، اور جو نیزے کی انیاں جو جسم میں ٹوٹی ہوئی تھی، چبھی ہوئی تھی، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، پورا جسم چھلنی چھلنی تھا۔ شیر خدا کا شیر زمین پہ آیا، زمین پہ حسین گرے، دین کو گرنے سے بچایا۔ فاطمہ کا لال زمین پہ آیا، اللہ کے دین کو گرنے سے بچایا۔ اور جب آئے ہیں زمین پر تو اس وقت تو پیاس کی شدت سے بڑے بےتاب تھے، لیکن زمین پہ گرنے کا انداز یہ تھا کہ گھٹنے زمین پر تھے، ہاتھ سے زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا۔ کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں، جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے، شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے، فاطمۃ الزہرا رو رہی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں سب کے خون جمع ہو گئے، ابھی حسین کا خون باقی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہے، آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں، میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے، فاطمۃ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے، مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے، ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लगीन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई। और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीबियों की चीखें निकल गई है, बीबियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीबियों ने सोचा होगा या कोई मौर्रिख सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया। और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मुहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई। और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम हो। आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शकी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाह अकबर, वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदों, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताद ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मौर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन ने, इमाम सुयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए।
ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف پڑا، کان میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے، یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو، بیبیاں خیموں کے باہر نکل آئی۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے، اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر۔ میں نے پوچھا اے بی بی، تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی۔ پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی۔ اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے۔ زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کاندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے۔ ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ زینب کا کردار ہے۔ غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حسینی سادات ہے۔ زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان۔ اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے، امام جعفر کو کس سے پاتے، امام موسیٰ کاظم کو کس سے پاتے، علی رضا کا چہرہ ہم کس طرح دیکھتے، حضرت تقی نقی جواد حسن عسکری کو ہم کہاں پاتے، امام مہدی کا وجود کہاں ہوتا، غوث الاعظم کی امی کہاں پیدا ہوتی، کیونکہ وہ بھی حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو نے ایک کو بچایا، گویا کہ اتنے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تیری قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا۔
سیدہ زینب نے فرمایا نبی کے گھر کی بیٹیوں تارے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی راحت نہیں ہوئی، یہ عصر کا ٹائم ہے، جلدی سے نماز عصر پڑھو۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے۔ دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے۔ ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو، کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو، فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو۔ حسینیوں منافق مت بنو، پکے حسینی بنو، فکر حسینی کو اختیار کرو، فکر زینب